آقائے دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی روشنی میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد مصطفیٰ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ کہ جس شخص نے بندوں کا شکریہ ادا نہ کیا، جس شخص نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، حدیث چھوٹی سی ہے سبحان اللہ، مگر مقصد دین کو اپنے اندر سموئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شیطان جو عبادت کرنے والوں کو بھی مغالطے میں ڈال دیتا ہے، وہ بڑا چالاک ہے، وہ عبادت کرنے والوں کو بھی مغالطے میں ڈال دیتا ہے، تو حضور نے اس مغالطے سے نکالا ہے سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ کبھی بھی خدا کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں بن، تو وہ سجدے کرے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے، جو چاہے کرے، اس کی ان ساری عبادات کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ اس کی شکر گزاری سے پہلے کس کی شکر گزاری ہے؟ بندوں کی ہو رہی ہے، بندوں کی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، پھر میں رمضان میں نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب میں آیا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے، مولا فرماتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ سب کچھ مولا دیتا ہے، سب کچھ مولا دیتا ہے، مگر بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ بولی بندوں کے وسیلے سے، بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ کسی کو اللہ نے آسمان سے گرا کے دیا ہو؟ نہیں۔ بولیں نہیں۔ جس کو بھی مولا دیتا ہے تو بندوں کے وسیلے سے۔ تو پھر مولا فرماتا ہے مجھے ماننے والے اور مجھے سجدہ کرنے والے، ان سب کو وسیلہ بھی تو میں نے بنایا ہے، تو اگر ان کو نہ مانا تو مجھے کیا مانا؟ بات سمجھ نہیں ہے؟ اگر ان کو نہ مانا، جو نظر آ رہے ہیں، جو ماں باپ ہیں نظر آ رہے ہیں، استاد ہیں نظر آ رہے ہیں، محسن ہیں نظر آ رہے ہیں، مددگار ہیں نظر آ رہے ہیں، حاجت پوری کرنے والا ہے نظر آ رہا ہے، اور ان سب کو وسیلہ میں نے بنایا۔ تو جو نظر آ رہے ہیں اگر ان کو نہیں مانتا تو مجھے کیا ماننا؟
اگر تجھے میرے بنائے ہوئے وسیلے کا حیا نہیں تو میرا کائے کا حیا ہے؟ اس لیے ضابطہ بنا دیا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا شکر گزار نہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، جو والدین کا شکر گزار نہیں اس کی عبادت نہیں بچتی، اور جو نبی کا شکر گزار نہیں اس کا ایمان نہیں بچتا، چھٹی ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا، اس لیے کہ والدین جسمانی پرورش کرتے ہیں اور نبی بولو، تو جس نے ان کو سلام نہیں کیا اس کی عبادت گئی، اور جس نے نبی کو سلام نہیں کیا اس کا ایمان گیا۔ تو ضابطہ وہی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص حدیث آپ کرتے ہیں کہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں وہ کبھی مولا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو مولا کی شکر گزاری کا رستہ بندوں سے شروع ہوتا ہے، اس سے بندوں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کس طرح ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور کہا کہ جب تک بندوں کا حق ادا نہیں کرے گا تو تیری نماز نہیں پاتا میں نہیں ہوگی، تو میرا شکر گزار بن ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک نے ضابطہ دے دیا۔ اس لیے میں نے رمضان شریف سے عرض کیا تھا کہ حضور نے اپنی زندگی میں کسی شے کا اتنا ادب نہیں کیا۔ حضور کا تو سارے کر رہے ہیں نا، حضور نے اپنی زندگی میں کسی شے کا اتنا جتنا حضور نے رزق کا ادب کیا۔ کس کا رزق؟ حضور کی سیرت کو پڑھنا، روٹی کا نوالا زمین پہ گرا ہوا ہے، حضور نے خود اٹھا کے صاف کر کے اسے کھایا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے اٹھا کے کھا لے تو مولا کبھی اسے فاقے میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جب نیا پھل آتا نیا تو حضور کا انداز کیا ہوتا کہ نئے پھل کو حضور ہاتھ میں دیتے اور چومتے، جس کے قدموں کو عرش چومے، جس کے قدموں کو عرش چومے وہ لبوں سے پھل کو چومے۔ تو جب بھی نیا پھل آتا تو حضور پھل کو اپنے لبوں سے چومتے اور پھر دونوں آنکھوں پہ لگاتے۔ اب اس سے آگے کسی کو شرف بخشنے کا اور معیار کیا ہو سکتا کہ وہ حضور کے لبوں سے بھی لگا اور پھر حضور کی آنکھوں سے بھی لگا۔ اور پھر حضور کی سنت ہے کہ جب بھی نیا پھل آئے تو پہلے بچوں کو کھلا، جس کو بچے معصوم ہیں، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں، خوش ہوں گے، دعا کر دیں گے، پورا گھر سمجھ جائے گا۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ادب کس کا کیا؟ اب وہ کیوں کیا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ رزق اللہ نے دیا مگر رزق وسیلہ ہے زندگی قائم رکھنے کا۔ کیا ہے؟ زندگی قائم رکھنے کا۔ رزق وسیلہ ہے زندگی قائم رکھنے کا۔ دیکھیں مکان کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پرانے وقتوں میں رہتے تھے، کیونکہ لباس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ابھی بھی کئی قبائل ہیں جو ننگے ہیں، لباس نہیں پہنتے ابھی کا، مگر کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو زندگی کا جسمانی حیات کا جو پہلا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس لیے آقا جہاں نے اس
یہ جو تعلیم تھی نا، یہ جو بندوں کا شکر گزار، اب بندوں میں مخلوق آ گئی نا، بندوں میں تو رزق بے شک مخلوق ہے، مگر حیات کا بولیں حیات کا سبب ہے، وسیلہ ہے، اور وسیلہ کس نے بنایا؟ تو حضور نے اسے زمین سے اٹھایا، لبوں سے لگایا اور آنکھوں میں سجایا۔ تو یہ رزق کا احترام ہے اور حیات کے وسیلے کا، حیات کے وسیلے کا اہتمام ہے۔ تو آقا نے فرما دیا کہ پھر جو وسیلے کو نہیں مانتا اس نے خدا کو کیا مانا، اور جو وسیلے کو سلام نہیں کرتا اس نے بولے نا، اس نے مولا کو بھی سلام نہیں کیا۔ مولا کی بارگاہ میں اس کا جھکنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، مولا کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادت سے صفائی ہو جاتی ہے، فیض کیا کریں؟ عبادت سے فیض ملتا ہے مرشد کے ادب سے، فیض ملتا ہے مرشد کے ادب سے۔ جس طرح آپ نے برتن میں دودھ لینا تو برتن کو خوب صاف کرنے، مانجنے، چمکانے، تو پھر وہ سرف سے، صابن سے، پانی سے، ریت سے، راکھ سے، اس سارے عمل سے صاف ہو جائے گا، مگر اس میں دودھ تو نہیں آئے گا۔ دودھ تب آئے گا جب دودھ والا اس میں دودھ ڈالے گا۔ چھاگ بنا دودھ جمتے نہیں، جہاں میں نے بات ختم کی تھی نا، چھاگ بنا باویں لال ہوون۔ تو آپ نے جو مشقت کی اس کو مانجا، اس پہ ٹائم لگا، اس میں ہاتھوں کی طاقت صرف ہوئی، تو اس سے صرف صفائی ہوئی۔ دودھ کب ملے گا؟ تو نماز پڑھی، روزے رکھے، تسبیحات کی، مجاہدات کیے، راتوں کو جاگے، جنگلوں میں گئے، تو صفائی ہوئی، فیض نہیں ملا۔ فیض تب ملے گا کہ جب کسی مرشد کی دعا لگے گی، مرشد کی نگاہ کرم ہوگی، تو پھر دودھ کی نہریں چل پڑیں۔ اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز نے چلا مسجد میں نکالا، کہاں کاٹا؟ داتا کے قدموں میں، اس لیے کہ وہ عبادت کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو کر رہے تھے، وہ تو فیض لینے آئے تھے۔ تو فیض مسجدوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے نہیں ملتا، فیض اللہ والوں کی نگاہ کرم سے ملتا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو وسیلے کا شکر گزار نہیں ہے اور وسیلے کا احترام نہیں کرتا، وہ کبھی بھی خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اب رمضان کے دن میں نے سوال کیا تھا کہ جب بھی اللہ کی طرف اشارہ کرنا ہو اپنی دنیا کے حوالے سے، تو ہم کدھر کرتے ہیں؟ بولو، وہ کرے گا، وہ نہیں بن اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ بولیں۔ اور جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو سر زمین پہ لگ جاتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب وہ ادھر ہے تو سجدہ ادھر کیوں؟ یہ تو بالکل اپوزٹ کام نہیں ہو گئے۔ سر کو بلندیوں پہ لینا جدھر اشارہ کرتے، مگر نہیں، سجدے کے لیے شرط ہے کہ یہ پیشانی زمین میں لگے، گھٹنے لگ گئے، ناک لگ گئی اور پیشانی نہ لگی تو سجدہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر ہے، آ رہا ہے، اشارہ بھی ہم اوپر کی طرف کرتے ہیں، تو پھر سجدے کے لیے زمین۔ اب بات آپ سمجھ آئی، اس لیے کہ مولا رب ہے، کیا ہے؟ رب ہے۔ اس نے رب ہوتے ہوئے جسمانی حیات کے لیے جو کچھ دیا ہے وہ مٹی کے واسطے سے دیا۔
بولیں مٹی کے ایک شے بھی اوپر سے نہیں آئی. جسمانی، روحانی نہیں، جسمانی. یہ جسم کس سے بنا؟ خوراک کہاں سے ہے؟ مٹی سے. پھل کہاں سے ہے؟ سبزیاں، اناج اور غلے بولیے مٹی سے آئی. پانی کہاں سے آیا؟ وہ جو آسمان سے برستا ہے وہ بھی تو زمین سے گیا ہوتا ہے نا، آسمانوں سے تو نہیں آتا. بادل کہاں سے بنتے ہیں؟ زمین سے، سمندر کے پانی سے. ٹھیک ہے، پانی ہی نیچے والا جب بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو بادل بن جاتے ہیں، پھر کسی مقام پہ جا کے برستا ہے. پھر خوراک بھی اللہ نے کہاں سے دی؟ پھر اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے لوہا کہاں سے دیا؟ بولیں لباس کہاں سے دیا؟ بولیے کوئی ایک شے بتائیں جو دائیں بائیں سے آئی ہو. بولیں ہر شے مٹی سے دی. تانبا مٹی سے، لوہا مٹی سے. اور سب سے قیمتی شے جس سے ہم اپنی معاشرتی زندگی میں اشیاء کی قدر کا تعین کرتے ہیں، سونا. اشیاء کی قدر کا تعین کرتے ہیں، سونا ہے نا بھائی، تو وہ کہاں سے نکلا؟ اسی مٹی سے. پھر قیمتی جواہر وہ کہاں سے نکلا؟ بولیں زبان کو لذت بخشنے والی غذائیں. بولیں مٹھاس بخشنے والی غذائیں. اور انہی عزتوں کی پرستش میں اگر پیٹ خراب ہو جائے تو پھر کوڑا تما بھی کون دیتا ہے؟ ہر شے مٹی سے، ہر دوا بھی، ہر تریاق بھی، تو سب کچھ کہاں سے ملا؟ اور اس مٹی میں یہ ساری دنیا کس نے پیدا کیا؟ وسیلہ کس نے بنایا؟ تو پھر مولا فرماتا ہے مجھے سجدہ کرنا ہے نا، تو جس جسم سے کرنا ہے، اس جسم کو تو مٹی پاک رہی ہے نا. خوراک مٹی سے مل رہی ہے، پانی مٹی سے مل رہا ہے، ہر نعمت مٹی سے مل رہی ہے. تو پھر سنو، ہواؤں میں سر لہرا کر مجھے سجدہ نہیں ہوگا. جس مٹی سے میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اس مٹی پہ سر لگاتے جاؤ. سر لگانا تمہارا کام ہے، سجدہ بنانا میرا کام ہے. یہ ہے سجدے کی. یہ کیا ہے؟ تو اب بڑے اس حدیث کو کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار وہ کبھی خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. پھر مولا فرماتا ہے اس مٹی پہ سر رکھ، شکریہ اس کا ہوگا اور سجدہ میرا. اور کل کو تم نے اسی مٹی میں جانا ہے تو آج اس مٹی سے پیار کر لے. آج اس مٹی سے پیار کر لے تاکہ جب تو مر کے اس مٹی میں جائے نا تو پھر جب مٹی بھی تیرا حیا کرے یہ کہے گی کہ میرا شکر کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، اپنی سب سے اعلیٰ ہے مٹی پہ لگاتا رہا. جب تو قبر میں جائے گا پھر یہی مٹی، یہی قبر کھلتی چلی جائے گی، جنت کا باغ بنتی چلی جائے گی. حضور نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. تو حضرات محترم، یہ جو زمین پہ سجدہ ہے یہ اصل میں وسیلے کا شکر ہے. کیا بولیے؟ یہاں پہ میں ایک بات ذہن میں واضح کر دوں، ہمارے معاشرے میں کچھ کام غیر مسلموں نے کیے، دین کو سمجھنا چاہیے. کچھ کام ان کے نام سے ہسپتال کا نام ہے، سڑک کا نام ہے، چوک کا نام ہے، غیر مسلم کے نام سے. اب ہمیں بڑا جوش آتا ہے، بولیے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، یہ کافر کے نام پہ کیسے آ گئے؟ اس کو بدل دو. تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ کیونکہ من لم یشکر الناس، بولے من لم یشکر المومن نہیں کہا،
من لم یشکر الناس میں سارے ہیں، جو بھی خدمت خلق کر جائے اور جو بھی اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچ جائے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پورا منصوبہ اس کے نام سے قائم رہے، اس کے نام کو زندہ رکھنا، یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو اس کی شکر گزاری کرے گا، بولیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو غلط بات، مگر اس کو بندہ کس نے، اس کو مال کس نے دیا، اسے صلاحیت کس نے دیا، اسے خدمت خلق کا جذبہ کس نے دیا، اللہ نے دیا۔ اس نے نہیں پڑھا تو اس کا معاملہ ہے، مگر آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی خدمت خلق کر جائے تو خلق پہ لازم ہے کہ اس کی شکر گزاری کرے۔ ہاں اگر بہت شوق ہے تو خود کام کرو، اس کے مقابلے میں پھر آپ کا نام بھی زندہ ہوگا، مگر کسی غیر مسلم کے لیے ہوئے کام سے اس کے نام کو ہٹانا یہ اسلام نہیں، یہ سنت مصطفیٰ نہیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں، اگر دنیا میں کوئی کافر اچھا کام کر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، مولا کسی پہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ تو پھر مولا کیا فرماتا ہے؟ مولا دنیا میں اس کو نیکی کا بدلہ پورا دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر دنیا میں کوئی کافر نیکی کر گیا ہے تو مولا نے اپنے ذمے لیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ بولے، اور مولا بدلہ کسی اور سے نہیں دلواتا، بندوں سے دلواتا ہے۔ کس سے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی غیر مسلم کوئی فلاح عامہ کا کام کر گیا، رفان عامہ کا کام کر گیا، اس کا نام کی پلیٹ وہاں پہ رکھی ہے، تو اس کا بدلنا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے کہ اس کا نام بولیں نا قائم رہے، اس کی شکر گزار ہوتی رہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ کبھی مولا کا شکر گزار نہیں۔ تو حضرات محترم، اب میں آ رہا ہوں اگلی بات کی طرف۔ میں نے شروع میں کہا کہ اگر ماں باپ کی شکر گزاری نہ ہو تو عبادت بولے، اور حضور کی شکر گزاری نہ ہو۔ اب قبر میں کیا ہوگا اس بات کو بھی سمجھیں۔ 3 سوال ہوں گے کہ من رب ہوگا تیرا، اس نے کہہ دیا کہ ربی اللہ، میرا رب۔ پھر سوال آیا کہ ماں دین ہوگا تیرا، اس نے کہہ دیا کہ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال، اب اسلوب بدلے گا، اسلوب بدلے گا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ تیرا رب، تیرا دین۔ اس انداز میں اگر تیسرا سوال ہو تو پھر بنتا یہ ہے کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون۔ مگر سوال یہ سوال نہیں ہوگا کہ بل نبی ہوگا تیرا نبی کون، بلکہ ہوگا کیا کہ چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے لایا جائے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا ہے، انداز کو بدلنا ہے، اسلوب چہرے مصطفیٰ سامنے، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے محمد۔ اب چہرہ کے سامنے، نام بھی سامنے، اب پوچھنا کیا ہے؟ اب تیسرے سوال میں جو انداز بدلا ہے، پہلا سوال یہ تھا کہ تیرا، ذرا غور سے سنیے گا، تیرا، دوسرا سوال یہ تھا کہ تیرا، تیسرا سوال ہونا چاہیے تھا کہ تیرا، مگر یہ نہیں۔ اب چہرہ مصطفیٰ سامنے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی چہرہ کیوں لایا جائے؟ میں ایک مثال میں رہا ہوں، صرف مثال سمجھ لیجیے، بات سمجھ میں آنے لگی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کون ہیں؟ کوئی شخص کسی پاکستانی سے پوچھے کہ آپ کا وزیر اعظم کون ہے، کیا کہے گا؟ توجہ ہے نا بھائی، کیا کہے گا؟ پی ٹی آئی والے سے پوچھے تو وہ بھی کہے گا، نون لیگ والے سے پوچھے
بے شک اندر گانا کرتا ہوگا، مگر کیا کہے گا؟ کیونکہ وہ آئینی وزیر اعظم ہے، آئینی اسے بنایا ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے۔ اچھا پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے؟ کابلی والوں سے پوچھیں، مولانا نثر سے پوچھیں، کیا کہیں گے؟ کسی پارٹی سے پوچھ لیں، خواب عمران خان کو قبول کرے دل سے مگر کیا کہے گا کہ وزیر اعظم کون ہے؟ تو کیا سب نے عمران خان کا نام لیا تو کیا سارے دل سے قبول کرتے؟ نہیں، تو پھر نام لینے سے اندر کا پتہ نہیں کرتا۔ سب نے کہہ دیا عمران خان عمران خان عمران خان، مگر اندر کے حال کا اب کیا ہے؟ سب کو بٹھائیں اور عمران خان کو لا کے بٹھا دیا۔ اب پی ٹی آئی والے کے جذبات اور ہوں گے اس کے سامنے، نون لیگ والے کے جذبات اور ہوں گے۔ پی ٹی آئی والا مسکرائے گا، خوش ہوگا، اس کی جانب بڑھے گا، اس کا لیڈر جو ہے نون لیگ والا بن گیا، ایک دن متھر آ گئی، باقیوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو نام جب پوچھا گیا تو پتہ نہیں چلا، اور جب سامنے خود آیا نا تو پھر اندر کی کیفیت کا پتہ لگ گیا کہ کون اندر سے لے رہا ہے اور کون آیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ، اور خدا کے بندوں میں ہم پر سب سے بڑا احسان کسی اور کا نہیں ہے، آمنہ کے لال کا ہے نا۔ تو پہلا سوال پوچھنے پہ رہا من ربوں کا میرا، ماں دینوں کا میرا، دین کیا ہے؟ اب جب حضور کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی تو سب نے کہہ دیا۔ اب حضور کا چہرہ سامنے آیا، حضور کا چہرہ سامنے آیا، بس جب چہرہ سامنے آئے گا تو پھر باڈی لینگویج خود بتا دے گی یہ اس کا کیا لگتا ہے اور وہ اس کا کیا لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب پوچھیں گے ماں دے کس کو؟ یہ ہے محمد۔ سوال ان کے نبی ہونے کا نہیں، سوال ان کے نبی ہونے کا نہیں، رسول ہونے کا نہیں، پیغمبر ہونے کا نہیں، دیکھنا یہ ہے اندر کیا ہے۔ کہ ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ، بتا دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب بولیے حضور کے منصب کے بارے میں سوال ہے یا حضور کے تعلق کے بارے میں سوال؟ بولیں تو پھر جو دیوانہ ہوگا کیا ہوگا؟ جیسے امام احمد رضا نے کہا کہ میری قبر اتنی گہری بنانا، میری قبر اتنی کہ میں کھڑا ہو سکوں، میں کھڑا ہو سکوں۔ اب یہ کھڑا ہونا حضور کے نبی ہونے کے لیے نہیں تھا، یہ کھڑا ہونا حضور کے منٹار ہونے کے لیے، محبوب ہونے کے لیے تھا۔ پوچھا حضور وہ کیوں؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں قبر میں آتا کون ہے؟ تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے، میں نے حدیث میں آنا عند ظن عبدی بھی کہ بندہ میرے بارے میں کیسے گمان کرتا ہے نا میں ویسے ہی کر دیتا ہوں، پر گمان صحیح ہو، جذبہ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے بہت تشریف لے آتے ہیں، فرمایا نہیں کرتے، بات تو جذبے کی ہے، تمنا کی ہے، دل کی قلبی کیفیات کی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو حضور میری قبر میں آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے استقبال کروں۔ اب یہ بتائیں کہ جب وہ کھڑے ہو گئے ہوں گے تو پھر پوچھنے کی نوبت آئی کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اس لیے کہا کرتا ہوں کہ حضور کے نام پہ ہم انگوٹھے چنتے ہیں، اس کو معمول بنانا چاہیے، خاص طور پہ اذان، ہر جگہ نہیں، خاص طور پہ اذان میں انگوٹھے چننا جو مستحب ہے، اور کسی مقام پہ نہیں، جائز ہے، مستحب نہیں، مستحب صرف بولیں اذان میں۔ اسی طرح جب حضور کا نام آئے نا تو اندر کچھ جھرجھری سی آنی چاہیے، اندر جھرجھری سی آنی چاہیے، اندر سے ہلنا چاہیے، تو پھر فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ جب یہ معمول بن جائے گا، طبیعت بن جائے گی، فطرت ثانیہ بن جائے گی، تو پھر قبر میں نام نہیں آئے گا، نام والا آئے گا۔ تو جس کی عادت نام سن کر انگوٹھے چومنے کی ہوگی، اور جس کی عادت نام سن کر چھوڑنے کی ہوگی، جب اس کے سامنے نام والا آئے گا تو پھر وہ ہی نہیں، اس کی پوری قبر چومے گی۔ اب بات سمجھ میں آئے کہ جو قبر میں حضور کا چہرہ سامنے لانا ہے، یہ اس لیے من لم یشکر الناس، کہ جو بندوں کا شکر گزار وہ کبھی بھی خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، بولیے نا، نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی شکر گزاری پر جملہ دوہرا رہا ہوں، ماں باپ کی شکر گزاری نہ ہوئی تو عبادت گئی، اور مصطفیٰ کی شکر گزاری نہ ہوئی، یہ درود، یہ سلام، یہ نام، یہ آنسو، یہ حضور کی کیا ہے؟ بولے شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ماں کو دیکھے محبت سے، ماں کو دیکھے، حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ کس کا؟ حج مقبول کا ثواب۔ بے شک وہ ماں گنہگار، بے شک بے نماز ہے نا۔ تو جس بچے نے، بچی نے محبت سے ماں کو دیکھا تو جو آمنہ کے لال کو دیکھے، تب مجھے کہنے دو پھر وہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا، کعبہ اس کا طواف کرے گا۔ آئیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے آپ، اور یاد رکھیں زندگی میں معمول بنائیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ دوست ہے، ماں باپ ہے، استاد ہے، مددگار ہے، معاون ہے، مشکل میں کام آنے والا ہے، پھر مرشد ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آمنہ کا لال ہے۔ ہر کسی کا کیا ادا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ خدا کی قسم سجدوں کی کمی پوری ہو جائے، عبادتوں کی کمی پوری ہو جائے۔ اور زمین پہ سجدہ کیوں ہے سمجھ گئے؟ زمین پہ سجدہ کیوں ہے؟ کہ مولا ہمیں سب کچھ مٹی سے دے رہا ہے، بولے نا، مٹی سے دیتا ہے، خوراک ہر نعمت کس سے دیتا ہے؟ مٹی سے۔ جسمانی حیات، روحانی نہیں، جسمانی حیات کو قائم رکھنے والی ہر شے مولا کہاں سے دیتا ہے؟ مٹی سے۔ تو پھر مولا فرماتا ہے جسم کے ذریعے مجھے سجدہ کرنا ہے تو اس سال وہ مٹی پہ دے گا، اس مٹی کا شکریہ ادا کرو گے، میں اسے سجدہ بنا دوں گا، عبادت بنا دوں گا، کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں۔ اب آخر میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، ادھر سے جو آیا، کیا ادھر سے جو آیا تو کس کے ذریعے آیا؟ وسیلے کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ وسیلے۔ کوئی ایک شے بھی وسیلے کے بغیر، جان بھی پڑتی ہے نا ماں کے پیٹ میں تو مولا فرشتہ بھیجتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تو مولا، حالانکہ وہ خالص اللہ کا عمل ہے، وہ عمل ہے جس میں کوئی شریک نہیں، زندہ کرنے والا بھی، مارنے والا بھی، باقی کاموں میں تو وسیلے ہیں نا۔ بچے میں جان ڈالتی ہو کہ ماں کے پیٹ میں تو کون آتا ہے؟ اس کا معنی ادھر سے جو بھی آئے وسیلے سے، تو وسیلے کے بغیر اب یہیں سے سمجھ جائیں کہ جب ادھر سے ادھر جانا ہو، نہیں سمجھے گا، جب ادھر سے ادھر جانا تو یہ کام بھی وسیلے کے بغیر نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا، یا اب آپ اوپر گرمی میں چلے جائیں، اوپر بچوں کا حال ہے وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ جگہ ہے، ادھر قبروں میں آ جائیں،
تو وابتغوا الیہ مولا فرماتا ہے دیکھیں کہ عربی کے دو لفظ ہیں کہ من اور ایک الہ. من کا معنی ہے سے، من کا معنی جس کے لیے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا فرام، کیا عربی میں من، اردو میں سے، اور الہ کا معنی ہے تو، تک. انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو. عربی میں الہ اور اردو میں تک. اب من اور الہ آنے کے لیے کیا ہوگا؟ بولیں. اور جانے کے لیے الہ ہوگا. مولا فرمایا ہے وابتغوا الیہ، اس کی طرف وسیلہ بناؤ، اس کی الہ آ گیا. کیونکہ مولا فرما رہا ہے کہ جب من کی دنیا، کیا آنے کی دنیا، من کی دنیا وسیلے کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں، تو پھر جانے کی دنیا بھی وسیلے کے بغیر نہیں. ادھر سے کچھ لینا ہے تو بھی وسیلہ، اور ادھر جانا ہے تو الف اللہ جبیلی مرشد مدرج اندر پوری جان کو پہ. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، بولے تو پھر مولا خوش ہوتا ہے. مولا فرماتا ہے تم نے میرے وسیلے کا احترام کیا تو پھر جا میری رحمتیں اور تیرا احترام کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو